محکمہ داخلہ نے پنجاب سے رینجرز کو واپس بھجوا دیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے پر رینجرز کو واپس بھجوایا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے پنجاب سے رینجرز کو واپس بھجوا دیا ہے، جبکہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے پر رینجرز کو واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کیسر کھوکھر سے۔ کیسر کھوکھر آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے پر جو ہے رینجر کو خدمات واپس کر دی ہیں۔ یہ رینجر 9 مئی کو طلب کی گئی تھی اور اب رینجر کیونکہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، لہذا محکمہ داخلہ پنجاب کو کہنا ہے کہ رینجر کو واپس کر دیا گیا ہے اور پنجاب میں تمام جو رینجر کے جوانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر جا کر رپورٹ کرے اور سرحدوں کی حفاظت کی جو ڈیوٹی کرے۔ پنجاب کے اندرونی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس میں رینجر کی ضرورت نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گیا ہے اور رینجر جتنے بھی تھے وہ واپس بھیج دیے گئے ہیں اور حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ رینجر کو واپس بلا لیا جائے اور رینجر آج سے واپس جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے کیسر کھوکھر، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب نگراں پنجاب کابینہ کا اجلاس آج ایوان وزیر اعلیٰ کی بجائے شاہی قلعہ میں ہوگا، جبکہ شاہی قلعہ کے بارود خانہ میں کابینہ اجلاس میں 26 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں نگران وزراء، چیف سیکریٹری اور آئی جی سمیت دیگر افسران شرکت کریں گے۔ ایکسائز اور دیگر محکموں کے ٹیکسی سمیت ویسٹ مینجمنٹ ذرائع آمدن پلان پر فیصلہ کیا جائے گا۔ مزید کیا نکات ڈسکس کیے جائیں گے جان لیتے ہیں علی رام سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج نگران کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ ایوان وزیر اعلیٰ کے بجائے شاہی قلعہ میں بارود خانے کے اندر جو ہے وہ اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اجلاس کا انعقاد جو ہے بارود خانے میں کیا جائے گا، جو کہ کافی قدیمی جو ایک جگہ ہے۔ تو اب یہ نگران کا کابینہ کا پہلا اجلاس جو ہے وہ شاہی قلعہ میں ہوگا اور اس میں جو 26 نکاتی ایجنڈے جو ہیں ان پر فیصلہ جو ہے وہ آج نگران حکومت کرے گی۔ تو نگران وزراء اور اس کے علاوہ چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور دیگر متعلقہ محکموں کے جو سیکرٹریز ہیں وہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تو اجلاس میں جو مختلف ایجنڈے جس میں اہم ایجنڈے ہیں وہ یہ ہے کہ واٹر چارجز لاہور کے اندر جو کہ بڑھائے گئے ہیں اس پر آج اصولی فیصلہ جو ہے وہ نگران حکومت کرے گی، جبکہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا جو ایک ریونیو جنریشن کا ان کے ذرائع آمدن حاصل کرنے کا ایک فارمولہ ہے اور اس کا جو پلان ہے اس پر بھی حتمی فیصلہ آج نگران حکومت کرے گی۔ محکمہ ایکسائز، ٹرانسپورٹ اور دیگر محکموں کے جو ٹیکسز کے حوالے سے مختلف تجاویز ہیں اس پر بھی نگران حکومت کے سامنے جو ہے وہ سفارشات رکھی جائیں گی، جس پر فیصلہ جو ہے وہ آج کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف ایجنڈے ہیں جس پر نگران حکومت کو آج بریفنگ دی جائے گی اور بریفنگ کے بعد اس کا فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ جی علی رام، بہت شکریہ آپ کا۔ ساجد ظفر ڈال کو سیکریٹری ہاؤسنگ لگا دیا گیا ہے۔ محمد احسن وحید سیکریٹری اسکولز ایجوکیشن تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ ڈاکٹر ناصر اقبال ملک سیکریٹری آرکائیو تعینات کیے گئے ہیں۔ سیکریٹری لیبر اسد اللہ فیض کو او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ آصف بلال لودھی سیکریٹری ٹورزم تعینات ہوئے ہیں۔ تعیناتیوں کا احوال جانیں گے کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر کھوکھر، بتائیے گا۔ جی حکومت پنجاب نے متعدد سیکٹری کی سطح کے افسروں کے سربراہ تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ساجد ظفر ڈال کو سیکٹری ہاؤسنگ لگایا گیا ہے، محمد احسن وحید کو سیکٹری اسکولز ایجوکیشن لگایا گیا ہے، ڈاکٹر ناصر اقبال ملک کو سیکٹری آرکائیو لگایا گیا ہے، سیکٹری لیبر اسد اللہ فیض کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے، آصف بلال لودھی کو سیکٹری ٹورزم تعینات کیا گیا ہے، ظہیر حسن کو چیئرمین پنجاب لکوڈیشن بورڈ تعینات کیا گیا ہے، فیصل فرید کو سیکٹری لیبر تعینات کیا گیا ہے، آغا محمد علی عباس کو اسپیشل سیکٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن تعینات کیا گیا ہے، محمد مالک بلّہ کو ممبر بورڈ آف ریونیو تعینات کیا گیا ہے، اسپیشل سیکٹری محکمہ ہیلتھ شعیب خان جدور کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے، منصور احمد راجہ کو اسپیشل سیکٹری محکمہ ہیلتھ تعینات کیا گیا ہے، ذوالفقار علی کو وائس کمشنر سوشل سیکورٹی تعینات کیا گیا ہے، عبدل شکور کو ڈی جی مادیات تعینات کیا گیا ہے، ڈی سی لودھرا سید مشد رضا کاظمی کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے، عبدالرؤف مہر کو ڈی سی لودھرا تعینات کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے کیسر کھوکھر، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب ضلعی عدلیہ میں 46 نئے ججز تعینات کر دیے گئے، جبکہ تعینات ہونے والوں میں 20 ایڈیشنل سیشن ججز اور 46 سول ججز شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے ضلعی عدلیہ میں 46 نئے ججز کی تعیناتی کی منظوری دی ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ 20 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن ججز جبکہ 26 سول ججز جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ جن وکلاء کو بطور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج تعینات کیا گیا ہے اس میں عبدالحفیظ بھٹا ہے،
ظفر حیات ہیں, عظما فرناز ہیں, ان کو ایڈیشنل سیشن جج بنی ہے. ایڈیشنل سیشن جج بننے والوں وکلا میں محمد ساجد ہے, جوید اقبال ہے, علادہ عمران راشد, بشیر احمد, اس کے علاوہ رحمان یعقوب عرفانی شامل ہیں. عبدالحسنات, امتیاز حسین, مس بشرا کوکر, سبقت اللہ, نوید اقبال, یاسر علی, محمد سفیر, مس نورین انجم بھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج بن گئے ہیں. جبکہ دیگر جو سول ججز بنے ہیں ان میں مس مصباح الرحمان ہیں, اور اس کے علاوہ مس مصباح العین عائشہ ہیں, حافظ راؤ جہانگیر علی ہیں, سدرا بانو بخاری اور دیگر اس میں شامل ہیں. جی مالک اشرف, بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مسالہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. گوشت کی ڈشز کی تیاری میں استعمال ہونے والے مسالہ جات کی قیمتیں بڑھ گئیں. قربان کی آمد سے قبل ہی گرم مسالہ جات کی قیمتیں بھی گرما گرم ہو گئیں. اوپن مارکیٹ میں زیرہ 600 روپے بڑھ کر 2400 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا. گرم مسالہ مکس 1300 روپے سے بڑھ کر 1900 روپے کا ہو گیا. لونگ, کالی مرچ, بڑی الائچی, دال چینی کی قیمتیں بھی 10 سے 20 روپے تک بڑھ گئیں. عید قریب آتے ہی ہر چیز تقریباً بڑھ گئی ہے. ڈبے والے مسالے کیا, کھولے مسالے کیا, گرم مسالہ بھی بڑھ گیا ہے. وہ 500 روپے کے پیچھے فرق پڑ گیا ہے. ساگودانہ بھی فرق پڑ گیا ہے, تقریباً 300 روپے کلو کا فرق پڑ گیا ہے. ساگودانہ 300 روپے بڑھ کر 500 روپے فی کلو گرام ہو گیا. سفید تل 200 روپے بڑھ کر 600 روپے کلو تک جا پہنچے. 300 روپے اضافے سے 50 کلو چینی کا تھیلا 6150 روپے کا ہو گیا. ہول سیل میں 6 روپے بڑھ کر چینی کی قیمت 123 روپے فی کلو گرام ہو گئی. شہریوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ ٹھنڈے کمروں سے باہر نکل کر گراں فروشی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ مصنوعی مہنگائی کو ختم کیا جا سکے. کیمرمین جعفر بھٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. سگیاں میں بیپاریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مویشی منڈی قائم کر لی, جبکہ بیپاریوں نے سگیاں پل, راوی کنارے شامیانے اور عارضی باڑے بنا لی ہیں. جبکہ بیپاریوں کو عارضی مویشی منڈی میں بجلی, پانی اور ویٹرنری کے کیمپوں کی کمی کا سامنا ہے. سگیاں میں بیپاریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مویشی منڈی قائم کر لی ہے. بیپاریوں نے سگیاں پل, راوی کنارے شامیانے اور عارضی باڑے بنا لیے ہیں. مزید جانیں گے حسنین اولک سے. جی حسنین, آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل, میں موجود ہیں اور حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بیپاری جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر یہاں پر منڈی کی صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں پر جو بیپاری ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر اپنے باڑے اور شامیانے لگائے ہیں. کچھ بیپاریوں کو یہاں پر شامیانوں کی کمی کا سامنا ہے. یہاں پر پانی اور بجلی کی جو سہولیات ہیں وہ یہاں پر جو بیپاری ہیں ان کو میسر نہیں ہیں. یہاں پر دھوپ میں سے بچنے کے لیے شامیانے نہیں ہیں. اس کے علاوہ رات کے اوقات میں یہاں پر جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی نہیں ہیں. اکا دکا جو یہاں پر خریدار آ رہے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں جو خریدار ہیں وہ یہاں پر نہیں آئے. جو کچھ یہاں پر خریدار آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر راستے میں چلتے پھرتے جانور خریدیں تو وہ پھر کچھ مناسب مل جاتے ہیں, لیکن یہاں پر منڈی میں آ کر جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کچھ ایسے ہی خریدار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. سر مجھے بتائیے گا, آپ یہاں پر منڈی میں آئے ہیں, منڈی کی کیا صورتحال ہے, کیا کہیں گے؟ منڈی کی صورتحال بہت بری ہے. اس وقت گاہک تو دیکھنے میں کوئی نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کے باوجود جو ریٹ ہے ان کا وہ آسمان پہ گیا ہوا ہے. جو جس بکرے کو ہاتھ لگا لیں وہ لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے, اسی نیچے بات ہی نہیں کر رہے. لیکن وہ لاکھ والا یا 1.5 لاکھ والا بکرا نہیں ہے. حقین کو ایک اگر فار ایگزامپل 70 یا 80 کے قریب بکرا ملتا ہے, کتنا وزن ہونا چاہیے؟ مسئلہ وزن کا نہیں, مسئلہ یہ کہ جو پچھلے سال ہم لے کے گئے تھے اگر 60,000 کا وہ بکرا اس سے 40 کا 50 کا دے رہے ہیں, لیکن 60-40 50-60 کا فرق پڑ گیا. جی بالکل فرق پڑ رہا ہے. کچھ بیپاری بھی ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش. ذرا میری بات سنیے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے, یہاں پر کوئی مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ جی ہاں. کیا کیا مشکلات ہے؟ مہنگائی بڑی ہے, پچھو مانگے مل رہے ہیں, اتنے ریٹ تھوڑا لگ رہا ہے. اوکے جی ہاں. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 60,000 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ 1,20,000 ਦਾ 1,40,000 ਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰੇਟ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਵੇ, ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ या टेंट वगैरह? बिजली भी है, पानी है. आपको यहाँ पर आपके टेंट के लिए कोई सहूलत दी है? जी जी सहूलत है.
जी कुछ जो यहाँ पर व्यापारी हैं अपनी मदद आप के तहत शामियाने वगैरह लगा के बैठे हैं, अपनी बिजली का इंतज़ाम किया है। चूँकि हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, यहाँ पर सगिया मवेशी मंडी लगाई नहीं गई थी ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से, इस वजह से कुछ जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। व्यापारियों को ये भी कहना है कि जो जानवर हैं पीछे से उनको महंगे मिले हैं, यहाँ पर जो लाने तक उनको जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, इस वजह से उनको जो जानवर हैं वो महंगा बेचना पड़ते हैं। जो खरीदार हैं उनका ये कहना है कि जी पिछली दफ़ा जो जानवर ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। और ज़ुबान पर पुलिस तशद्दुद न करने के कानून का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने DIG इन्वेस्टिगेशन से पुलिस बॉडी कैम के इस्तेमाल के लिए इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि पुलिस तशद्दुद के खिलाफ और एहतसाब से मुतल्लिक तजावीज़ भी तलब कर ली गई हैं। राहील कामरान शेख ने दौरान हिरासत पुलिस तशद्दुद के खिलाफ केस की समाअत की। वफाकी और पंजाब हुकूमत के वकला पेश हुए। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल ने मुलजमान पर पुलिस तशद्दुद न करने की हमायत करते हुए कहा, मुलजमान से जदीद साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश करनी चाहिए। अदालत ने दौरान समाअत DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल की तारीफ की। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी और इसमें काफ़ी सारे सवाल थे। एक सवाल ये था कि पुलिस बॉडी कैम्स का इस्तेमाल करे। हम जो स्टॉप एंड सर्च की पावर्स इस्तेमाल करती है, पुलिस सड़क पे किसी को रोकती है तो उसमें बॉडी कैम लाया जाए। पुलिस का महकमा ये समझता है कि IT के इस्तेमाल के बगैर हम ह्यूमन इंटरेक्शन को कम नहीं कर सकते, तो हम ऑलरेडी उसकी प्रोक्योरमेंट की कोशिश कर रहे हैं। IG साहब ने उसको अपनी लिस्ट में भी रखा हुआ है और IG साहब ने उसके हवाले से हदायत भी दी हैं। फाजिल जज ने DIG इन्वेस्टिगेशन से पुलिस बॉडी कैम के इस्तेमाल के लिए किए गए इक़दामात पर इस्तफसार किया। DIG कामरान आदल ने अदालत को बताया कि हर थाने की हवालात, मुहर्रर और SHO के कमरे में कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए जब हम लोगों को लेकर जाते हैं तो उनके साथ टॉर्चर ना हो, उस पर भी हमने एक विक्टिम का चार्टर बाकायदा, पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रेंड है विक्टिम चार्टर का, उसका हमने IG साहब ने स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया जो मैंने प्लेस किया रिकॉर्ड पे। उसकी जो अफसरान खिलाफ वर्जी करेंगे उनकी बाकायदा एहतसाब किया जाएगा, उनकी पुलिस अकाउंटेबिलिटी की जाएगी। दरखास्त गुजारों की वकील सैयद इज़्ज़त फातिमा ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा, मुलजमान और मुतासरीन के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू किया। पुलिस की तरफ से भी, मुल्जिम की तरफ भी उनको राइट अपने पता हो कि अगर वो गिरफ्तार हो गए उनके क्या राइट हैं, जिसमें राइट टू काउंसिल आ जाता है, राइट टू रिमेन साइलेंट आ जाते हैं। और बेसिकली ये सारा सिस्टम मैंने फॉलो करते हुए अमेरिका का मैंने इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की है कि जो वहाँ पे एक सिस्टम है, एक रूल्स एंड ऑर्डर्स बने हुए हैं, वो भी इसी तरह यहाँ पे हो, ताकि जो एक मुल्जिम है, जो एक ले पर्सन है, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताऊँ कि उसने क्या करना है क्या नहीं। अदालत ने DIG कामरान आदल को तहरीरी जवाब और तजावीज़ जमा कराने की हदायत की। केस की मज़ीद समाअत 26 जून को होगी। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिवर चैनलाइजेशन का सिलसिला जारी है, जबकि सफायर बे कमर्शियल मंसूबे के सामने दरियाए रावी के पुश्ते बनाने का अमल जारी हो गया। पैकेज 1 के तहत 3 किलोमीटर ज़मीन पर दरिया के दोनों अतराफ पुश्तों की तामीर 30% मुकम्मल कर ली गई है। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिवर चैनलाइजेशन का सिलसिला जारी। सफायर बे कमर्शियल मंसूबे के सामने दरिया रावी के पुश्ते बनाने का अमल तकमीली मराहिल में पहुँचने लगा है। पैकेज 1 के तहत 3 किलोमीटर ज़मीन पर दरिया रावी के दोनों अतराफ पुश्तों की तामीर की जा रही है। पुश्तों के पैकेज 1 का 30% काम मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर रूडा राव इंतजार ने बताया कि दरियाए के दोनों इतराफ में 2 प्रोमेनाड बनाए जाएंगे, जिससे अगले 1000 साल तक सैलाबी सूरत हाल से निपटा जा सकेगा। फ्लड का डेंजर है, उसको हमने उस थ्रेटन को कम करना है और ये हमारा डिज़ाइन है 1000 ईयर्स रिटर्न पीरियड पे, 5,86,000 क्यूसेक पे डिज़ाइन है। तो आप इस वक्त मौके पे देख सकते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है रिवर टेनिंग वर्क्स की, और आप इसे एज अ डिफेंस लाइन ऑफ रूडा भी कह सकते हैं फ्रॉम द रिवर, क्योंकि रिवर टेनिंग वर्क्स नहीं होगा तो आप फ्लड से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते लाहौर सिटी को भी और रूडा को भी। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आलमोस्ट 30% अपनी प्रोग्रेस अचीव कर चुके हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ में हम रिवर टेनिंग वर्क्स पैकेज 1 के लिए 100% इसको कंप्लीट कर देंगे। रेजिडेंट इंजीनियर नेस्पाक का कहना था कि पुश्ते बन जाने के बाद दरिया के अतराफ में 300 फीट रोड, 300 फीट चौड़ी मेन बुलेवार्ड भी बनाई जा रही है। फ्लड वाटर को जो है ना ये ऊपर जो आबादियाँ होनी हैं उसको डैमेज ना करे, उसके लिए है ये लोअर परमिनेंट पे काम हो रहा है। लेयर वाइज कंपैक्शन हो रही है, टेस्टिंग होती है, फील्ड डेंसिटी टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमारा स्टाफ जो है ना नेक्स्ट लेयर पर वो करता है, अलाउ करता है। इसी तरह ये अपने लेवल को जो डिज़ाइन लेवल है उस पर पहुँच जाएगी। तो ये बेसिक उसके साथ फिर स्टोन वर्क शुरू होगा वाटर फेस साइट पे।
ये फ्लड प्रोटेक्शन के लिए सारा कुछ। पुश्तों की तामीर का काम फेज वाइज मुकम्मल किया जाएगा। बाद अज़ां दरिया के अतराफ में खूबसूरती के लिए थीम पार्क्स, वॉकिंग ट्रैक्स और कमर्शियल मार्केट भी बनाई जाएंगी। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत महकमे बल्दियात का इजलास, बजट अहदाफ पूरा करने की हिदायत जारी कर दी गई। जबकि न्यू मिनिस्टर ब्लॉक में सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में बजट अहदाफ का जायज़ा लिया गया। उनका कहना था 4 माह के बजट में दिए गए अहदाफ का हर माह जायज़ा लेंगे। जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी के वीएन के मुताबिक शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाए। इब्राहिम मुराद का कहना था कि 10,000 बल्दियाती रज़ाकार भी शहरी खिदमात की फ्राहमी में किरदार अदा करेंगे। जबकि तमाम बल्दियाती इदारे ईद उल अज़हा पर आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने का प्लान तैयार करें। उनका कहना था ईद उल अज़हा के आयाम में सफाई के इंतजामात में कोताही कतई कबूल नहीं की जाएगी। इब्राहिम मुराद ने ईद पर लारी अड्डों में मुसाफिरों को तमाम सहूलियात फ्राहम करने की भी हिदायत जारी की हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज मंसूबे पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने तमाम महकमों के अफसरान के हमरा प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया और मौका पर हिदायत जारी की। डायरेक्टर डेवलपमेंट, चीफ इंजीनियर, LDA, नेस्पाक और NHA समेत दीगर महकमों के अफसरान हमरा थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि शाहदरा और इमामिया कॉलोनी मनसूबों की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि LDA और NHA बाहमी राबते से प्रोजेक्ट्स की तकमील के दौरान शहरियों की सहूलत को भी मद्देनजर रखेंगे। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि इमामिया कॉलोनी मनसूबा बर वक्त मुकम्मल होगा। गैर यकीनी बारिशें, मौसम की सूरत हाल, ज़िले इंतज़ामिया डेंगू पर काबू पाने के लिए मुतहरिक। DC लाहौर की सरबराही में इंसदादी डेंगू कार्रवाइयों पर रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा इजलास। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 637 को नोटिस जारी, जबकि 63 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर के 10 जोन्स में कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। 30,444 हॉटस्पॉट मुकामात की चेकिंग, 1,058 मुश्तबा केसेस सामने आए। 6 माह में 28,657 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ। 27,140 अफराद को नोटिस जारी किए गए। कवानीन पर अमल दरामद न करने पर 1,294 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 60 अफराद गिरफ्तार करवाए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 637 को नोटिस जारी हुए, जबकि 63 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। बारिशों की ये गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र इंसदादी डेंगू टीम में मुकम्मल फ़ाल हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से लाहौर की तमाम ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान के वफ़द की मुलाकात हुई। सूबाई दारुल हुकूमत के तमाम मार्केट्स, ट्रेडर बोर्ड कमेटियों के ओहदेदारान और नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ़द ने IG पंजाब को मार्केटों में तजावुज़ात, सिक्योरिटी, ट्रैफिक के बहाव, पार्किंग समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। IG पंजाब से मिलने वाले वफ़द में सदर आज़म क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब, चेयरमैन कार डीलर्स फेडरेशन चौधरी इदरीस, सदर हाल रोड खिदमत ग्रुप बाबर महमूद शरीक समेत दीगर भी शामिल थे। पंजाब शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस के तहत दुकानों और कारोबारी मराकज़ पर CCTV कैमरों की तनसीब, गार्ड्स रखने के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। IG पंजाब ने ताजिर बरादरी को मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए ताजिर कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल के हल के लिए ट्रेडर्स एंड पुलिस ज्वाइंट कमेटी तश्कील देने की भी हदायत की है। चीफ लेस्को शाहिद हैदर और चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज मियां नुमान ने फेडरेशन चैम्बर का दौरा किया और सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख समेत दीगर ओहदेदारान और सनतकारों से मुलाकात की। सनतकारों ने लेस्को समेत बिजली के दीगर तरसीली कंपनियों के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए। और चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज मियां नुमान ने फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सनतकारों से लेस्कों से मुतल्लिका मसाइल सुने। सनतकारों ने बिजली चोरी, लैंड लॉसेस, चोरी ना करने वाले सार्फिन पर डालने पर एहतजाजी रद्द अमल दिया। नायब सदर सार्क चैम्बर मियां अंजम निसार ने कहा कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने में बिजली की तरसीली कंपनियों का बड़ा हाथ है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जो महीने की जो मैक्सिमम एमबीआई चार्जेस हों वो चार्ज करें, क्योंकि दूसरी तरफ माशाल्लाह आप यूनिट चार्जेस ही आपके माशाल्लाह इतने ज्यादा हैं। सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। पैदावार लागत खित्ते समेत दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज मियां नुमान ने कहा कि गंभीर मसाइल के बावजूद सनत का पहिया चलाने वाली बिजनेस कम्युनिटी इस मुल्क का सरमाया है। दुनिया सर जो है एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा चुकी है और जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है
ان کو بلنگ میں بڑی اپنا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس میں ان نیسیسری جو ایمبیگوٹیز ہیں انوالو ان مینول میٹر ریڈنگس. عام آدمی کے مسائل کا، ان کو انڈسٹری کے مسائل کا، ان کو ایک عام کنزیومر، ایک فارمر، ایک جو ٹیوب ویل چلاتا ہے، ایک ٹیوب ویل جو کاشتکاری کر رہا ہے، ایک جو ریڈی لگا رہا ہے، ایک چھاپڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ان تمام کے مسائل کا پورا ادراک ہے اس بورڈ آف ڈائریکٹر کو. اس موقع پر ریجنل چیئرمین ندیم قریشی، چیف کوآرڈینیٹر محمد علی میاں، چیئرمین بزنس مین پینل پنجاب خواجہ شاذب اکرم نے بھی اظہار خیال کیا. کیمرہ مین محمد احسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس سامان حرب کے حصول پر خصوصی توجہ رکھتی ہے. پاک فضائیہ کے ایئر مارشل وقاص احمد سلہری کا پاکستان نیوی وار کالج میں ابھرتے ہوئے سیکیورٹی اور فضائی چیلنجز پر خصوصی خطاب. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول وار کالج آمد پر کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل جاوید اقبال نے ایئر مارشل کا استقبال کیا. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ایئر مارشل وقاص احمد سلہری نے کہا کہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے مؤثر فضائی قوت انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ایئر مارشل نے کہا کہ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس سامان حد کے حصول پر خصوصی توجہ رکھتی ہے. میری ٹائم آپریشنز کو مزید بہتر بنانے کے لیے پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے مابین ہم آہنگی ناگزیر ہے. بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. شہید بے نظیر بھٹو کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی. بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام پیر سید ناظم حسین شاہ، رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل کاشف الرحمان، رائس ایکسپورٹرز عتیق، میاں محمد زبیر، آصف منصور بٹ اور دیگر افراد نے کیک کاٹا. کیک کاٹنے کے بعد پیر سید ناظم حسین شاہ نے بے نظیر بھٹو شہید کی مغفرت کے لیے دعا کرائی. سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی. الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے زیر اہتمام عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدی تقسیم کی گئی. یتیم بچوں میں عید گفٹ پیک تقسیم کیے گئے. گلبرگ میں ہونے والی تقریب میں یتیم بچوں اور ماؤں میں کپڑے، اسٹیشنری، کھیلوں کا سامان، تحائف اور نقد عیدی تقسیم کی گئی. تقریب میں نائب ناظمہ امیر جماعت اسلامی شازیہ عبدالقادر اور طاہرہ مسعود نے بطور مہمان نے خصوصی شرکت کی. نائب ناظمہ امیر جماعت اسلامی لاہور کا کہنا تھا یتیم بچوں کی کفالت ہم سب کا فریضہ ہے. لاہور آرٹس کونسل میں ورلڈ میوزک ڈے کی مناسبت سے میوزیکل شو ہوا، جبکہ الحمرہ آرٹ سینٹر میں الحمرہ پرفارمنگ اینڈ آرٹس اکیڈمی کے طلباء نے پرفارم کیا. مزید احوال جانیں گے زین مدنی حسینی سے. جی زین مدنی، آگاہ کیجیے. آج 21 جون ورلڈ میوزک ڈے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اسی طرح لاہور آرٹ کونسل کے الحمرہ آرٹ سینٹر میں بھی جو ہے ورلڈ میوزک ڈے کی جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پہ الحمرہ پرفارمنگ آرٹس اکیڈمی کے طلباء اور طالبات نے جو ہے وہ پرفارمنسز پیش کی. اس وقت میرے ساتھ الحمرہ آرٹ سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد سلیم ساگر موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں اس ایونٹ کو رکھنے کا مقصد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ. بیسیکلی یہ ورلڈ میوزک ڈے ہے اور انٹرنیشنل میوزک ڈے دو ڈیفرنٹ دن ہیں. انٹرنیشنل میوزک ڈے جو ہے 21 اکتوبر کو آتا ہے اور وہ یونیسکو کا نوٹیفائڈ ہے. یہ ورلڈ میوزک ڈے جو ہے یہ فرانس میں شروع ہوا تھا اور اب یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. لیکن الحمرہ کا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پورٹ فولیو ہی یہی ہے، تو ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا اور ہم نے سوچا کہ دنیا کے ساتھ ہم بھی قدم قدم چلیں. کیا کہنا چاہیں گے کہ جو اکیڈمیز ہیں وہاں سے بچے نکلتے ہیں، یہاں سے بھی کافی جو سنگرز ہیں وہ نکل کے گئے الحمرہ پرفارمنگ آرٹ اکیڈمی سے. میوزیشنز بچے بڑے ٹیلنٹ جو ہے وہ ان میں گٹار سیکھنے کا ہے، کوئی سرنگی، کوئی بانسری سیکھتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ اس اکیڈمی جو الحمرہ پرفارمنگ آرٹس اکیڈمی ہے، یہاں سے بہت بڑے بڑے نام جو ہیں پیدا ہوئے ہیں. یہاں پہ لوگ اسٹوڈنٹ کے طور پہ سیکھنے آئے اور بعد میں انہوں نے ترقی کی اور شہرت کی بلندیوں کو چھوا. تو ابھی بھی ہمارے پاس جو ہماری فیکلٹی ہے الحمرہ آرٹس اکیڈمی کی، وہ اتنی ماشاءاللہ سپرب اور اچھی ہے کہ یہاں سے اگر کوئی بندہ ٹیلنٹڈ ہے اور وہ گروم ہونا چاہتا ہے تو وہ بالکل اس کے پاس 100% مواقع. ٹھیک ہے زین مدنی، آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے اپنی وقت اتنا ہی.